أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 205 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، هو الذی، وہی ہے وہ اللہ جس نے انزل علیک الکتاب، اتارا آپ پر کتاب، منہ، جس کی کچھ آیتیں ہیں، محکمات، محکم، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلی، اور تاکہ ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، وما یعلم، اور کوئی نہیں جانتا، تأویلہ، ان کی تعویل کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جن کا علم پختہ ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہی ہے، وما یذکر، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا، مگر وہی جو اولو الالباب، عقل مند ہیں. آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. بزرگان محترم، سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین بات بتائی ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک ہے آیات محکمات اور دوسرے ہیں آیات متشابہات. آیات محکمات کسے کہتے ہیں؟
آیات محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیتیں جن کا مطلب بالکل صاف اور ظاہر ہے، جن آیتوں کو وہ شخص جو عربی زبان سے اور عربی زبان کے قواعد سے واقف ہو اچھی طرح اس کو جان لیتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ آیات محکمات میں سے ہے، واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اور اللہ نے جو مال اس کو دیا ہے اس میں زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ آیات محکمات میں سے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے متعلق، مہر سے متعلق، وصیت سے متعلق، وراثت سے متعلق، ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق، جیسے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو آیتیں بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، صاف طور پر اس کے معنی آدمی سمجھ لیتا ہے جو عربی زبان سے اس کے قواعد سے واقف ہو۔ قرآن مجید کی جو دوسری قسم کی آیتیں ہیں، تعداد میں وہ بہت کم ہیں، ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی اور جس کا مطلب جو ہے واضح طور پر اس کی مراد سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم حقیقی، اس کا معنی ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ آیت متشابہات میں اس کے پیچھے پڑھنا ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گا کلمۃ اللہ و روح منہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی آیت متشابہات میں سے کہ کلمے سے کیا مراد، روح سے کیا مراد۔ آیات متشابہات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس علم کا سمندر موجود ہے، وہ اس میں تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اور پھر اس کی گہرائی تک پہنچ کر اس کے معنی کو جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس سلسلے میں عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ جو بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ جب آیات محکمات کو سمجھنے میں اپنی توانائی صرف کریں، اور جہاں تک آیات متشابہات جو قرآن میں بہت کم تعداد میں ہیں، ان کو اللہ کے حوالے کریں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آیات محکمات کو سمجھنے میں اپنی زندگی لگانی چاہیے، اور آیات متشابہات کی تفتیش سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوتے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن میں تشابہ ہوتا ہے، فتنہ برپا کرنے کے لیے اور اس میں تعویلات پیدا کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ اس کی تعویل کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن جو آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جو علم میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جن کا علم مہارت والا ہوتا ہے، جن میں مہارت تامہ ہوتی ہے، جن میں استدلال کی قوت ہوتی ہے، جن میں اجتہاد کی طاقت ہوتی ہے، جن کا علم جو ہے وسیع اور کشادہ ہوتا ہے،
وہ لوگ اس قدر محتاط ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آمنا بھی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے، آیات متشابہات پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، چاہے آیات محکمات ہو چاہے آیات متشابہات ہو، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ نے آخر میں ایک مہر لگا دی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن مجید سے نصیحت تو وہ حاصل کرتا ہے جو عقل والا ہوتا ہے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، بلکہ بس اس کے اندر کچھ کجی تلاش کرنے کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں محتاط رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے مقصد کو، مطلب کو اور مراد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے یہ کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر کہیں ہم ضلالت اور گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت پہ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اس میں تشابہ والی آیتوں کے پیچھے پڑھ کے گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ضلالت کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سے ہم جو ہے استفادہ کریں، اس کی محکم ہزاروں آیتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ہم پہلے کوشش کریں، اور جو آیات متشابہات ہیں ان کو راسخ فی العلم جو ہے، جو علم میں ماہر ہیں، ان کے حوالے کر دیں اللہ۔ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم سب قسم کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آیات محکمات پر بھی اور آیات متشابہات پر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ